ایک خوبصورت وادی کے بیچ ایک عظیم الشان محل تھا جہاں ہر سال کی روایت کے مطابق شہزادے کو اپنی دلہن منتخب کرنی ہوتی تھی۔ محل میں ایک کالی بلی ہیری بھی رہتی تھی جو شہزادے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے شہزادے کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کر دیا، مگر شہزادے نے نرمی سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کوئی اور ایک حسین اور جمیل سفید بلی میلو تھی۔ جیسے ہی شہزادے نے اسے دیکھا وہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت پر فریفتہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی ہو گئی۔ میلو بے حد خوش تھی اور وہ دونوں محل میں جشن منانے لگے۔ وہ گاتے، ناچتے، باغ میں جھولے جھولتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن دوسری طرف ہیری حسد میں جل رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جس شہزادے سے وہ محبت کرتی تھی وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے جادوئی طاقتوں کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے محل کے باغ میں ایک رنگ برنگے پھول پر جادو کر دیا اور اسے وہاں رکھ دیا۔ جب میلو حسن معمول باغ کی سیر کے لیے آئی تو اس نے وہ پھول دیکھا جو دوسرے تمام پھولوں سے مختلف اور بے حد دلکش تھا۔ تجسس کے مارے اس نے پھول کو اٹھا کر اس کی خوشبو سونگھی اور جیسے ہی اس نے خوشبو محسوس کی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہیری چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی اور خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ جب شہزادے نے اپنی پیاری میلو کو بے ہوش دیکھا تو وہ فوراً اسے محل لے گیا اور ملک بھر سے بہترین حکیموں اور طبیبوں کو بلایا، مگر کوئی بھی میلو کا علاج نہ کر سکا۔ پورا شہر اپنی شہزادی کے لیے افسردہ تھا اور اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ پھر ایک دن شہر کے ایک دانا بزرگ کو جب یہ خبر ملی تو وہ محل پہنچا اور شہزادے کو تسلی دی۔ اس نے بتایا کہ قدیم کتابوں کے مطابق مشرق کے دور دراز پہاڑوں میں ایک خوفناک آگ اگلنے والا ڈریگن رہتا ہے جس کے جسم میں ایک چمکتا ہوا جادوئی گولا ہے۔ وہ گولا ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ شہزادے نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پیاری میلو کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ اس نے میلو کو الوداع کہا، ضروری سامان لیا اور اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر خطرناک سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ ایک مشکل سفر تھا۔ شہزادے کو پہاڑوں، دریاؤں اور گھنے جنگلات کو عبور کرنا پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ڈریگن کی خوفناک غار تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی شہزادہ غار میں داخل ہوا ڈریگن نے اسے دیکھتے ہی دہکتا ہوا شعلہ اس پر پھینک دیا۔ شہزادہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور بلند آواز میں کہا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ ڈریگن زور سے دھاڑا، آ جاؤ چھوٹے لڑکے، اور فوراً شہزادے پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ اپنی تلوار نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ڈریگن بہت طاقتور تھا۔ لیکن اچانک ایک دیو ہیکل سمندری چیل سیگل کہیں سے نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی مضبوط چونچ سے ڈریگن پر حملہ کر دیا اور شہزادے کو اپنی پشت پر بٹھا کر فضا میں بلند کر لیا۔ اب شہزادے کے سامنے ایک نیا امتحان تھا، اسے کسی طرح وہ جادوئی گولا حاصل کرنا تھا تاکہ وہ میلو کو دوبارہ زندہ کر سکے۔